شعبان المعظم یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس میں بہت خیر اور بھلائیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اس کا انتظار بھی کرتے اور اس میں عبادات بھی کرتے، گناہوں سے بھی بچتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، حضرات صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد خوب عبادات میں، ذکر میں، تلاوت قرآن میں لگ جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان میں روزہ اور سحری کے معاملات، افطاری اور سحری کے معاملات اچھے طریقے سے کر سکیں۔ مسلمان حکمران قیدیوں کو قید خانوں سے بلا کے ان کے معاملات کو دیکھتے، کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو حد جاری کرتے، کسی کو چھوڑنا ہوتا اس کے معاملات کو بھی دیکھتے، اور تاجر حضرات وہ اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے تاکہ زکوٰۃ کا جو ہے لین دین وہ بھی ہو جائے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے یہ سب لوگ؟ کہ رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ گزار سکیں۔ شعبان کا مہینہ اصل کے اندر رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور خود یہ برکت والا مہینہ۔ اس کی برکتوں میں یہی دلیل بہت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بہت خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، قابل عمل کام، وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا کام شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ قمری تاریخ، اسلامی تاریخ ہمیں یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، رکھنی چاہیے۔ ہمارے حج کے، روزے کے، عید کے بہت سارے معاملات وہ قمری تاریخ سے وابستہ ہیں۔ تو انگریزی تاریخ بھی یاد رکھیں، لیکن پتہ تو ہونا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے اور اسلامی سال کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے اور ان کی تاریخوں کو بھی خاص طور سے یاد کرتے کہ رمضان آنے والا ہے۔ دوسرا کام شعبان میں برکت کی دعائیں کرتے رہنا، جیسے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تیسرا کام شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک مہینہ ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے شعبان کے ہیں کہ یہ تعظیم رمضان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے ایک جگہ ہے کہ محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم رمضان، اہتمام رمضان، تیاری کے لیے اس کے روزوں کی فضیلت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی شعبان میں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ دیکھیں، ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ گھر میں مہمان آنا ہو تو تیاری مہمان آنے کے بعد کرتے ہیں یا پہلے شروع کر دیتے ہیں؟ بتائیں، پہلے کرتے نا۔ امتحانات آنے ہوں تو تیاری ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کے کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ یہ سب کام پہلے ہوتا ہے۔ تو شعبان کو ہم نے بنانا ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، شہر اللہ۔ رمضان کون ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں شوق سے انتظار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس مہمان کو ویلکم کرنا۔ تو یہ تیاریاں شعبان میں کی جاتی ہیں، رمضان سے پہلے کی جاتی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان قریب ہے تو انسان ذرا تیاری کر لیتا ہے، رمضان کی عادت بن جائے۔ جیسے فرض سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، انسان ذرا تیار ہو جاتا ہے، وارم اپ ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔
فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی۔ چوتھا کام کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔